تو آپ نے اور پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری 2024 کے حوالے سے 1 سال مکمل ہونے پر یوم سیاہ منایا۔ یہ جو یوم سیاہ منایا گیا، اس کو پورے ملک میں اس طرح سے ہم ثوابی جلسے کے علاوہ کچھ دیکھ نہیں پائے ہیں۔ اس کی کیا ریزن رہی ہے کہ مختلف باقی جگہوں پر، باقی صوبوں میں لیڈرشپ متحرک نہیں تھی؟ کیا ریزن رہی ہے؟ نہیں، اس کی ریزن جو ہے وہ سب سے بڑی تو یہ ہے کہ پنجاب میں، سندھ میں تو ویسے ماشاء اللہ لگا ہوا ہے۔ آپ کا کراچی کا ہمارا جو ہے وہ پروسیشن جو احتجاج ہے اس کو نہیں غور کریں، اور پنجاب کی جتنی ریاستی جبر ہے، جتنا اسٹیٹ ٹیررزم ہم فیس کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے 80% حلقوں میں لوگوں نے 90% حلقوں میں لوگ نکلے ہیں، اور لوگوں نے نکل کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ اور ہر جگہ کے اوپر، لاہور میں عالیہ حمزہ نے، اور کاڑا میں ستار نے، احمد چٹھا نے، ان سب نے جو ہے وہ اپنا جو کام کیا ہے اس کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو اب ایک دن تھا جو کہ آپ نے 8 فروری 2024 کے حوالے سے ایک دن کو منایا یوم سیاہ کے طور پر۔ اب اس سے زیادہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کہیں سیاسی طور پر کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو لے کر کیا آپ لوگ احتجاج میں جانا چاہتے ہیں، احتجاجی سیاست کرنا چاہتے ہیں، یا پھر حکومت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے کچھ سلوشن چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، اس کی جو سیاسی حکمت عملی ہے، ابھی متحدہ اپوزیشن کا الائنس جو ہے، ہم اس کی طرف بڑھے ہیں، اور اس میں ہماری پہلی مشاورتی میٹنگ جو ہے وہ بہت ٹھیک گئی ہے۔ اس میں ہم نے ایک نقطے کے اوپر تمام جماعتوں نے ایک کنسنسس کے ساتھ اعلامیہ بھی جاری کیا ہے۔ ہماری مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ احتجاج جو ہے ہماری حکمت عملی کا ایک حصہ ضرور ہوگا، لیکن احتجاج حکمت عملی تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جو ہے متحدہ اپوزیشن کو منیمم کنسنسس جو ہم بنا رہے ہیں، جو نیشنل ایجنڈا دیا ہے، ہم نے پی ٹی آئی کے کارکنان کے یا پی ٹی آئی کے جو رہنماؤں کے کیسز ہیں اس میں نہیں رکھا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایجنڈا کے اوپر، جس میں جمہوریت کا ریوائول ہے، رول آف لا ہے، اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اس کے ساتھ میڈیا، آزاد میڈیا اور آزاد عدلیہ، یہ بڑے ضروری ایلیمنٹس ہیں جس کے اوپر تمام قوم کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب کو جو لیٹر تھا چیف آف آرمی اسٹاف کو، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پالیسیز ہیں ان کو بھی جو ریوزٹ کیا جائے، اور ایک ایسا ماحول ملک میں آئے جس سے سیاسی عدم استحکام دور ہو، اور سیاسی جمود، معاشی جمود ختم ہو، اور دہشت گردی کو عوام اور فوج مل کے، تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ بھرپور حصہ لیں، اور پاکستان کو اس مسائل سے نکالنے کا جو حل ہے وہ ہمارے نزدیک صاف شفاف انتخابات جو ہے غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن کے نیچے ہو، اور لوگوں کا جو مینڈیٹ ہو، پھر اس پارٹی کو حکومت دی جائے۔ اچھا، یہ تو تو وہ بالکل، یہ ہمارا یقیناً مطمئن ہے۔ ہم ہر دور میں ہی سنتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن کے بارے میں، اور آج تک پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں ہے۔ یہ دس از دا ون آف ورس الیکشن، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہوئے ہیں وہ کسی میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا، اور کوئی جو ہے وہ آر او کے ذریعے الیکشن ہو گیا، وہ سب کے اوپر الزام سب کے اوپر ہی لگے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ احتجاجی سیاست کی طرف آپ کی اس اگر الیکشن کو لے کر بھی دیکھتے ہیں تو حکومت کے اوپر تو کوئی پریشر نہیں ہے۔ حکومت نے تو، آپ نے یوم سیاہ منایا، حکومت نے تو یوم تعمیر و ترقی منایا کہ وہ تو اب تعمیر و ترقی کی طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں، انہوں نے 1 سال مکمل ہونے کے اوپر۔ تو آپ کے یوم سیاہ منانے سے یا احتجاج کرنے سے حکومت کے اوپر کوئی پریشر فیل نہیں ہو رہا ہے، اور یا شاید آپ کے کارکن اس طرح سے نکل نہیں رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کا ایک فورسفل جو ری ایکشن آتا ہے یا ایکشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے جو کارکن ہیں وہ بھی شاید باہر نہیں نکلتے۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ آپ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کا تبصرہ میں اس سے ایگری اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ملک کے حکومت کے اوپر دباؤ نہیں ہے۔ اگر حکومت کے اوپر دباؤ نہیں ہے تو پھر سیاسی
ایکٹیویٹیز کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی, ملک میں جلسہ جلوس کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی, ایک کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں دے سکتے. آپ دیکھتے ہیں کہ چھاپے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں جب بھی تحریک انصاف احتجاج کی کال دیتی ہے. اور کل بھی ہم تو نہتے ہوتے ہیں, ہم تو کوئی جو ہے جو سوابی میں جلسہ ہوا ہے یا لاہور میں جو ہمارے احتجاج ہوئے, ایک پتا تک نہیں توڑا کسی نے. تو حکومت کے اوپر ایک دباؤ تو ہے, جس کی جو یوم تعمیر و ترقی ہے یہ ہر حکومت مناتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جس طرح کے ایک مسلسل طریقہ کار ہوتا ہے, ایس او پیز ہوتے ہیں ہر پارٹی کے, تو یہ عوام کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اس وقت معاشی جمود ہے, یعنی اکانومی کی جو ہے نا اسٹیگننسی ہے ملک میں, ایک پولیٹیکل عدم استحکام ہے جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہے اکنامک اسٹیگننسی ہے ملک میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے, تو گورنمنٹ از ویزیبلی انڈر پریشر. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس جو ڈلیوری نہیں ہو رہی, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ گورنمنٹ کے فگر جو ہیں مہنگائی بڑھنے کے وہ کم کر کے دکھا رہے ہیں, لیکن گروتھ ریٹ زیرو ہے. گروتھ ریٹ پہ آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. اپنا جو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ملک میں جب تک نہیں آئے گی تب تک تو کوئی معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. جب تک آپ لوگوں کو رول آف لا نہیں دیں گے, جب تک آپ آزاد عدلیہ نہیں دیں گے, ٹیررزم سے فری ماحول نہیں دیں گے, آزاد میڈیا نہیں دیں گے, اور انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں دیں گے, تو پھر تو ملک میں بزنس ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی. بیکاز یہ تو اب دنیا میں, اور لیٹسٹ جو دنیا میں, دس از دا پارٹ اینڈ پارسل آف دا بزنس. تو اس کے بغیر کون ملک میں بزنس کر سکتا ہے؟ انویسٹمنٹ اس ملک میں اس سال سب سے کم آئی ہے, جب اور ہیوی جو مینوفیکچرنگ ہے اس کا 0 آ گیا ہے, اس کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. کیپٹل فلائٹ پاکستان سے بہت ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 1,30,00,000 بندہ سطح غربت سے اس سال نیچے گیا ہے. تو آپ یہ کہیں کہ اگر حکومت کو اگر دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے وہ عوامی حکومت نہیں ہے. اگر عوامی حکومت ہو جو کہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہو تو پھر تو ان کو بڑا ورثم ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ بالکل, آپ کے اپنے میڈیا میں کتنے لے آفس ہوئے ہیں, کتنے لوگوں نے نوکریوں سے ہاتھ دھویا ہے, تو آپ کی انڈسٹری بھی جو افیکٹ ہو رہی ہے. سو اٹ از دا پریشر از ایوری ویئر. اور گورنمنٹ جو ہے وہ اگر پوکر فیس بنا کے بیٹھی ہوئی ہے تو سون یو ول سی دیٹ دے ول ہیو ٹو ہاں لیکن دیکھیں اگر وہ